مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے بڑا ایک ہنر آتا ہے، بڑا ہی کرتب دکھاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھئی لاؤ سامنے۔ اب جس وقت وہ شخص سامنے آیا نا تو اس کے پاس کچھ سوئیاں تھیں، سوئی ہوتی نا کندوئی جسے کہتے ہیں، وہ کپڑا سینے والی۔ ایک سوئی زمین پر گاڑی ایسے کھڑی کر دی اور جس میں دھاگا ڈالتے نا جس سوراخ میں سوئی کے، وہ اوپر ہے۔ اب وہ دور چلا گیا اور دور سے ایسا نشانہ لگایا، اس نے ایک سوئی پھینکی اور وہ سوئی جو تھی نا جو زمین پر گاڑی سوئی ہے اس کے ناکے سے گزر گئی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ اگر بالکل سوئی پاس اور دھاگا ڈالے تو ہم سے وہ دھاگا نہیں ڈلتا، اس نے سامنے سوئی گاڑ کر دور سے نشانہ کیا تو سوئی کے سوراخ میں سے سوئی کو گزار دیا۔ 10 سوئیاں اس کے پاس تھی، 10 کی 10 سوئیاں اس نے گزار دی۔ جتنا مجمع تھا، جتنے درباری تھے، بڑے حیران ہوئے کہ بڑا اس کے پاس فن ہے، بڑا ماہر ہے، بڑا جناب اس نے کرتب دکھایا ہے۔ بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید جو تھا نا وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کو اس کے اس ہنر پر، اس کام پر نا 10 دینار دو اور ساتھ میں 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ 10 دینار بھی دو اور 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ اب درباری بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے خلیفہ سے کہ حضور اس نے ہنر اس کے پاس تھا، اس نے کرتب دکھایا، اپنے فن کا اظہار کیا، تو آپ نے اسے 10 دینار انعام دینے کا کہا، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اسے 10 کوڑے کیوں لگائے جائیں گے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ 10 کوڑے اس لیے لگائے جائیں گے کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے، اس نے جناب اللہ نے اس کو ایک فن دیا، اس نے اپنے فن کو، اپنے ہنر کو، اپنے اسکل کو، اپنے جناب علم کو کسی اچھے کام میں استعمال کرنے کے بجائے فضول کام میں وقت کو ضائع کر دیا۔ اس نے اپنے وقت کو ضائع کیا، اس لیے اس کو 10 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ جو اس نے فن دکھایا ہے اس میں کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی آخرت کا فائدہ، کوئی دین کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس نے اپنا وقت ہی ضائع کیا نا، جتنا وقت اس نے سیکھنے میں لگایا، اگر اتنا وقت دین سیکھ لیتا، اتنا وقت اللہ کا ذکر کر لیتا، اتنا وقت کسی غریب کی مدد کر دیتا تو شاید اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہوتا۔ اس نے اس کام میں اپنے وقت کو ضائع کیا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس لیے اسے 10 کوڑے لگائے جائیں۔ تو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بسنت منانے والے ہیں، جتنا وقت اور جتنا پیسہ یہ لوگ بسنت منانے میں، پتنگ بازی کرنے میں لگائیں گے، کیا دنیا کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں؟ کسی غریب کی مدد نظر آ رہی ہے؟ کیا کسی بیٹی کی شادی کا اس میں مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ کیا اپنی آخرت کے حوالے سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو؟ بلکہ اللہ معاف کرے، ابھی صرف ایک رات گزری ہے، آدھی رات گزری ہے اور لوگوں نے زندگیاں حرام کر دی ہیں، راتوں کو نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ کئی ایسے لوگ آپ میں سے بیٹھے ہوں گے جو اس بات کی تائید کریں گے کہ یار راتوں کو جو لوگوں نے شور و غل کیا اور جتنا جناب لوگوں نے تماش بینیاں کی ہیں، کئی مسلمان جنہوں نے فجر میں اٹھنا تھا شاید ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا ہو، ان کے لیے رات کو سونا مشکل ہو گیا ہوگا۔ کئی ایسے بوڑھے ہوں گے، کئی ایسے مریض ہوں گے جن کو رات کو نیند بڑی مشکل سے آئی ہوگی، لیکن رات کو 12 بجنے کے بعد جو تماشے ہوئے، یہ نہیں کہ صرف ایک علاقے میں، پورے شہر میں ہوئے ہیں۔